إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 3 خطبات جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا دین سارے کا سارا آسانی، سہولت اور آسانی ہے۔ کرے آسانی ہمارا دین حق۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں دین کی 6 باتوں کے حوالے سے یہ بات انتہائی اختصار سے عرض کی گئی کہ ان سب باتوں میں باوجود کہ یہ 6 کی 6 باتیں دین کی بنیادی باتیں ہیں، آسانی ہی آسانی ہے۔ تقویٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نماز، روزے، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور حج۔ آخری بات جو عرض کی جا رہی تھی وہ حج کے متعلق تھی۔ حج کے حوالے سے 2 باتیں سابقہ بات کے ساتھ مزید ملا لیجیے۔ پہلی بات، جن لوگوں کو اللہ پاک نے حج کی توفیق دی ہے اور اللہ سب کو دے، اور جو کر چکے ہیں اللہ ان کو ایمان، عافیت اور تمنگری سے بار بار اپنے گھر کی حاضری کی توفیق دے۔ وہ دیکھتے ہیں حج پر جانے والے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں کہ دین میں جو آسانیاں موجود ہیں، کچھ لوگ کس قدر لوگوں کا ناک میں دم کرتے ہیں کہ بات بات پہ دم ڈال کے لوگوں کو پریشان کر دیتے۔ آسانیاں جو دین میں دی گئی ہیں ان کو لینے میں خیر ہے، اور ان کے بارے میں تنگی کرنا یہ زیادتی ہے۔ حج کے حوالے سے 2 باتیں اختصار سے۔ دوسری بات یہ ہے، اتنی زیادہ آسانیاں ہیں کہ ایک طالب علم نے شمار کر کے بہوالا 104 آسانیاں حج اور عمرہ میں جو موجود ہیں ایک کتاب میں جمع کر دی، اور اس کا یہ دعویٰ نہیں کہ صرف یہی آسانیاں ہیں، ان کے علاوہ اور کیا ہیں اللہ کی جان۔ آئیے آج کے حوالے سے دین کی آسانیوں کو سمجھنے کے لیے ایک 7ویں پہلو سے انتہائی اختصار سے اللہ کی توفیق سے کچھ بات سنتے سناتے۔ آئلی زندگی فیملی لائف، اسلام کی شریعت اسلام میں اس کی حیثیت بہت زیادہ۔ آئیے اس کے بارے میں میرے ساتھ صرف 2 آیات کے حوالے سے میں آپ بات سمجھتے ہیں کہ آئلی زندگی میں ہر قسم کے انسانی جو ضروری اخراجات ہیں اس کا ذمہ دار مرد، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اخراجات کے حوالے سے یہاں تک کہ اللہ نہ کرے اگر طلاق بھی ہو جائے
تو جب تک خاتون عدت میں ہے اس کے کھانے پینے پہننے رہائش علاج کے اخراجات مرد کے ذمہ ہیں، لیکن اس ذمہ داری میں آسانی دیکھیے۔ ابتدا میں 28واں پارہ سورہ الطلاق اس کی آیت کریمہ 7 کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائی۔ اب خاتون، ترجمہ سے پہلے خاتون کو طلاق ہوئی، عدت کے ایام ہیں، اب کہاں جائے؟ خامن کے گھر رہنا، کھانے پینے رہائش کا بندوبست کس کے ذمہ ہے؟ خامن کے ذمہ۔ اب خامن نے یہ ذمہ داری کیسے پوری کرنی ہے؟ اب سنیے رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، فراخی والا خرچ کرے، فراخی والا چاہیے کہ خرچ کرے، کتنی مقدار میں؟ من سَعَتِهِ، جب وہ فراخی والا ہے تو فراخی سے خرچ کرے۔ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کے لیے معیشت تنگ ہے، اس کے وسائل محدود ہیں، تو وہ کتنا خرچ کرے؟ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ اسے چاہیے کہ خرچ کرے، کتنا؟ جو اللہ نے دیا ہے۔ آسانی اور آسانی اور آسانی، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ فراخی والا ہے، فراخی سے خرچ کرے۔ گوشت، قورمہ، بٹیرے، وہ کھانے والے، وہ جو خاتون طلاق یافتہ ہو چکی ابھی عدت میں ہے، اس کے لیے انہی کا خرچہ دے۔ اور وہ شخص جو تنگست ہے، دال پکتی ہے، کبھی اچار سے، کبھی چٹنی سے، کبھی بغیر کسی چیز کے گزران ہوتی ہے، اب عدت کے ایام میں اس سے ان سے زائد کسی خرچہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے اپنا قاعدہ عام ضابطہ جو ساری شریعت میں ہے وہ بیان فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کے بقدر جو انہوں نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے ساتھ چل رہے ہیں، دیکھیے تقویٰ سے بات شروع ہوئی، فیملی لائف تک پہنچے، کہیں تنگی والی بات ہے، کہیں انسان اپنی ہمت، بساط اور طاقت سے زیادہ کچھ کرنے کا پابند ہے؟ بالکل۔ آئیے فیملی لائف کے بارے میں ایک اور آیت کریمہ سنتے ہیں، سورہ البقرہ آیت شریفہ 233 233، پارہ دوسرا۔ اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی، دودھ پینے والا بچہ اماں کی گود میں ہے، اب اس خاتون کا خرچہ اور بچے کا خرچہ کس پر ہے؟ جس کا بچہ ہے خاوند۔ اب وہ خرچہ جو کرے گا کتنا کرے؟ اب سنیے میرے ساتھ رب العالمین کا ارشاد عالی، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے
اس پر ایسی خواتین کا رزق اور ان کا لباس ہے. کتنا؟ بالمعروف، ٹھیک طریقے سے. اور وہ ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ اس کا بیان اللہ پاک نے اس کے بعد خود ہی فرما دیا، لا تکلف نفس الا وسعها. کسی جان کو اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، اور جو بدبخت یہ بکے دین بہت مشکل ہے، اس کو یہ آیت کریمہ کا حصہ سنا دی، پھر اس کی قسمت مانے یا نہ مانے. رب العالمین کا قاعدہ، ضابطہ، دستور، اصول کیا ہے؟ لا تکلف نفس الا وسعها. کسی جان کو، عالم ہے جاہل ہے، سرمایہ دار ہے غریب ہے، حاکم ہے محکوم ہے، شہری ہے دیہاتی، کوئی بھی، لا تکلف نفس، کسی جان کو پابند نہیں کیا جاتا الا وسعها، مگر اتنا جتنی اس میں طاقت ہے. آئیے اسلام کی ایک اور بنیادی بات، اس کے بارے میں اللہ کی توفیق سے بات سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کرتے. جہاد اسلام میں اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ اونٹ کے سارے جسم میں کوہان کی ہے. کوہان درمیان میں ہے، نیچے ہے کہ سب سے اوپر ہے. بڑی شان ہے جہاد کی. اب جہاد کے بارے میں امت اسلام اور اس کا ہر فرد کس قدر پابند ہے، رب العالمین کا قرآن کریم کے دو مقامات سے ارشاد عالی سماعت فرمائیے. پہلا مقام 26واں پارہ سورہ الفتح آیت شریفہ 17، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. اندھا شخص، اس پر کوئی تنگی نہیں. کیا مانا؟ اب جہاد ہے، اندھا کیا پابند ہے نکلے کہ وہ رونا شروع کر دے؟ نہیں. ليس على الأعمى حرج، جن کی طرف سے جہاد کے لیے نکلنا فرض ہے، جب انہوں نے آنکھیں نہیں دی تو انہوں نے یہ اعلان مبارک میں فرما دیا، اندھے پر جہاد کے لیے نہ جانے میں کوئی مذائقہ نہیں. آرام سے اپنی جگہ بیٹھے اور مجاہدین کے لیے دعائیں کریں. ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج. لملا شخص، جہاد میں بھاگنا دوڑنا، جدوجہد کٹھن اور دشوار حالات ہیں. اب ایک شخص کی اللہ پاک نے ایک کام اس میں نقص ہے، معذور ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ تو اسی اللہ نے یہ قاعدہ بھی فرما دیا، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ. لملا شخص اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھا، وہیں بیٹھا بیٹھا مجاہدین کے لیے، امت اسلام کے لیے دعائیں کرے. اس کی ذمہ داری یہی ہے، جہاد میں نہ جانا اس کے لیے کوئی کسی قسم کے گناہ کا سبب نہ ہو. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. رب کی رحمت کی وسعت. دو قسم کے جسمانی کمزوری کے حالات کو ذکر فرما دیے. اب عام رحمت شاملہ، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ.
مریض پر کسی چیز کا مریض، ہر وہ مرض جو جہاد میں نکلنے سے رکاوٹ ہے، اس بیماری والے کے لیے جہاد میں شرکت نہ کرے، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی بات پوچھ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ دیکھیے آسانی آسانی، اس کے سوا کچھ اور ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک دوسرا مقام دیکھیے، سورہ التوبہ 10واں پارہ، آیات شریفہ 91 اور 92، 91 92۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسوله۔ کمزور، اللہ اکبر، رب کی رحمت دیکھیں، کمزور ہے کیوں؟ کون سبب ہے کمزوری کا؟ بڑھاپے کی کمزوری ہے، کوئی نوجوان بھی کمزور ہوتا ہے۔ کمزوروں پر، ہر قسم کے کمزور، ان کے لیے رخصت عامہ ہے۔ کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے لیے وہ وسائل نہیں کہ وہ جہاد کے لیے نکلنے کے اخراجات کو پورا کر سکیں۔ جب وہ اللہ ان کے رسول کے خیر خواہ ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے جہاد میں نہ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ مال المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والے ان پر کوئی بات پرس نہیں، یعنی یہ تینوں گروپ، کمزوروں کا، بیماروں کا اور جن کے لیے جہاد میں جانے کے لیے وسائل نہیں، ان پر جہاد فرض ہے ہی نہیں۔ جب ان پر فرض ہے ہی نہیں، اب نہیں جا رہے، ان کے لیے کوئی بات پرس نہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْا لِتَحْمِلَهُمْ، اور نہ ان لوگوں پر جو آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ہمیں سواری دیجیے، ہمارا شوق ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ آپ جواب میں کہتے ہیں لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس کچھ نہیں کہ میں تمہیں سوار کروں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدم، وہ واپس جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، اس غم میں کہ جہاد کے لیے خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں، روتے ہوئے جاتے ہیں۔ فرمایا لوگوں سے کوئی بات کچھ ہے نہیں۔ آئیے دین کی آسانی کا نواں پہلو، عجب آسانی اور بہت بڑی آسانی، تین قسم کی، تین اقسام کے حالات، ان میں کیا ہوا گناہ وہ گناہ ہے ہی، ان میں کی ہوئی غلطی ان کی کوئی بات پوچھ نہیں۔ آئیے حدیث شریف کے حوالے بیٹا، تین اقسام کے لوگ، ان پر دین میں کوئی بات پوچھ نہیں۔ کون ہے وہ؟ آئیے حدیث شریف سنتے ہیں۔ چار محدثین احمد، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم، انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی
عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استكرهوا عليه او كما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تشریح میں کہہ رہا ہوں 3 اقسام کے لوگوں سے گناہ والی بات ختم کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے 3 اقسام کے لوگوں سے اٹھا دیا، یعنی ان سے جو غلطی ہوئی وہ لکھی نہیں جاتی۔ آسانی ہے کہ نہیں؟ اب کون کون ہے جو کام غلطی سے ہو گیا، ارادہ نہیں، اب کام ہو گیا، کام غلط ہے، تو کیا کام کرنے والا گناہگار ہوگا؟ بالکل نہیں۔ ہاں کرے جان بوجھ کر اور بھولنے کا اور غلطی کا دعویٰ کرے کہ مکار اور فریبی ہے، اللہ اس کے دل کی بات کو اس سے زیادہ جانے۔ دوسرا شخص بھول کے کام کر دیا، اور اس کی بڑی عام مثال رمضان کے روزے ہیں، پہلا روزہ ہے، خوب کھایا دوپہر کے وقت، کھائے، کیا روزہ باقی ہے یہ ختم ہو گیا؟ جیسے تھا ویسے ہی ہے، اللہ نے کھلا دیا پلا دیا، آسانی ہے اور کیا ہے؟ تیسری بات، کسی آدمی سے شریعت کے خلاف مجبور کر کے کام کروایا گیا، اس کرنے والے شخص پر کوئی گناہ ہے؟ ہاں، یہاں دھوکہ نہ کرے، بیگم نے کہا یہ کرو، اب کر دیا شریعت کے خلاف، کیوں کیا؟ یہ آپ کی بھابھی نے کہا، مکار اور فریبی ہے، تیری ساری زندگی بھابھی کے حکموں کے مطابق چلتی ہے، جہاں نیت کا کھوٹا وہاں بھابھی کو سامنے لانا۔ اور اسی طرح بڑی خواتین کسی بات میں خاوند کی ماننا مصیبت بپا کرنا، لیکن جہاں شریعت کو توڑا تو ارشد کے ابو نے مجبور کیا۔ مکر و فریب والی کہانی اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ جہاں حقیقی مجبوری ہے یہ کرو، اگر نہ فائر کر دو، حقیقی مجبوری، اس میں جو گناہ کیا گیا وہ گناہ ہوتا ہی ہے۔ وقت ہو چکا، یہیں پر بات کو روکتے ہیں۔ اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اپنے دین حق کی آسانی کو سمجھنے، جاننے، ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سے محفوظ فرمائے، اور جن میں مبتلا ہیں اللہ ان کو ختم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔